السلام علیکم۔ آج کی اس انفارمیٹو ویڈیو میں چارلی چپلن کے انٹرسٹنگ لائف کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ چارلی چپلن نے نہ صرف کیمرے کے سامنے ایک انٹرسٹنگ لائف گزارا تھا بلکہ کیمرے کے بیک سائڈ پہ بھی انہوں نے ایک انٹرسٹنگ لائف گزارا ہے۔ آج کی اس انفارمیٹو ویڈیو میں ان کے پوری لائف کو ڈسکس کروں گا۔ چارلی چپلن 16 اپریل 1889 کو انگلینڈ کے دارالخلافہ لندن میں پیدا ہوئے۔ ان کا برتھ نیم چارلس سپنسر چپلن تھا، پر لوگ ان کو چارلس کے نام سے پکارتے تھے۔ کچھ لوگ چارلوٹ کہتے تھے، کچھ لوگ دا لٹل ٹرمپ کے نام سے پکارتے تھے۔ چارلی چپلن کا جتنا بڑا نام تھا اتنا چھوٹا قد ان کا تھا۔ ان کا ہائٹ 5 فٹ 4 انچ تھا، 1.63 میٹر کے لگ بھگ۔ کیسے ایکٹنگ فیلڈ کی طرف آئے؟ چارلی چپلن کے فادر ایک میوزک ہال پرفارمر تھے جنہوں نے 22 جون 1885 کو ہانا، جو کہ چپلن کی ماں تھی، ان سے شادی کی، یعنی ٹیک چپلن کے برتھ سے 4 سال پہلے۔ چپلن کے فادر اچھے پیسے کماتے تھے، پر ساتھ ساتھ وہ شراب بھی بہت پیتے تھے، جو کہ ہانا کو بالکل پسند نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان کشیدگیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن دونوں نے اپنے راستے جدا کر دیے اور چپلن اور ان کا ہاف بردر ہانا کے ساتھ رہنے لگا۔ چپلن کی ماں اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کرنے کے لیے انہوں نے اسٹیج پرفارمر کا کام سٹارٹ کیا۔ ایک دن پرفارمنس کے دوران ان کی آواز بند ہو گئی، جس کی وجہ سے آڈینس نے کافی شور مچانا شروع کر دیا اور اپنے جوتے اسٹیج کی طرف پھینکنے لگے، جس کی وجہ سے اسٹیج ڈائریکٹر نے بھی پریشرائز کرنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اسی دوران چارلی چپلن، جن کی عمر اس ٹائم 5 سال تھی، انہوں نے اسٹیج کی طرف جمپ لگائی اور اپنے توتلی آواز میں ڈانس سٹارٹ کر دیا، جس کو آڈینس نے کافی سراہا، اور اب آڈینس نے جوتوں کی بجائے سکے پھینکنا لگے، اور یہ چارلی چپلن کی پہلی کمائی تھی۔ کچھ عرصے بعد چارلی چپلن کی ماں مینٹل ڈس آرڈرنس کی وجہ سے پاگل ہو گئی۔ یہ چارلس کے لیے کافی ٹف ٹائم تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے بھائی کو بھی پالنا تھا، اپنے ماں کے لیے میڈیسن کو بھی ارینج کرنا تھا۔ پر چارلی چپلن نے ہمت نہ ہاری اور اپنی بھائی کے ساتھ لندن کے اسٹریٹ میں ڈانس کرنے سٹارٹ کیا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو پیسے دیتے تھے، جس کو چپلن اپنے بڑی سی ٹوپی جو وہ اکثر یوز کرتا تھا اس میں جمع کر لیتا تھا۔ چپلن نے آفیشیل ایکٹنگ 8 سال کی عمر میں سٹارٹ کیا۔ جب 18 برس کے ہوئے تو چپلن US چلے گئے۔ وہاں ایک دن پرفارم کر رہا تھا کہ آڈینس میں بیٹھے ایک مشہور کامیڈی ڈائریکٹر میکس سینٹ کو ان کا ایکٹنگ پسند آ گیا، اور پرفارمنس کے بعد چپلن سے ملے اور ان کو اپنی اسٹوڈیو کی اسٹون میں دعوت دی، جس کو چپلن نے قبول کیا اور ان کے 35 فلموں میں کام کیا، اور ان سارے فلموں میں چپلن کا مینیجر ان کا ہاف بردر سڈنی تھا۔ فلموں میں چارلی چپلن کی سیلری، یہ ساری چارلی چپلن کی سیلری تھی۔ ان کی سیلری زیادہ تر موویز میں $150 پر ویک تھی۔ ریممبر $150 پر ویک، سو اٹ مینس کہ 1 منتھ میں 4 ویکس ہوتے ہیں، سو دس از 1 ویک، ایک ویک میں $150۔ کچھ فلموں میں اے نائٹ آؤٹ، دا ٹرمپ میں ان کی سیلری $1,250 پر ویک تھی۔ اسکینڈلز اینڈ تنازعات۔ چپلن پہ پہلا اسکینڈل ورلڈ وار 1 کے دوران لگا۔ اس ٹائم FBI چیف جے ایڈگر ہوور اینڈ HUAC یعنی ہاؤس آف ان امریکن ایکٹیویٹیز کمیٹی نے چپلن پہ الزام لگایا کہ یہ اپنے فلموں میں کمیونزم کو پھیلا رہا ہے۔ دوسرا اسکینڈل تب آیا جب چپلن نے 22 سال کی لڑکی جون بیری سے ملاقات کی۔ کچھ دن بعد دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، پر 1842 کے آخر میں دونوں کا بریک اپ ہو گیا۔ مئی 1843 میں جون بیری کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کو الزام جون بیری نے چپلن کے سر ڈال دیا۔ حالانکہ 1944 کے ٹرائل میں چپلن کے بلڈ ٹیسٹ سے بھی یہ ثابت ہوا کہ یہ چپلن کا بیٹا نہیں ہے،
پر کورٹ نے اس ایویڈنس کو مسترد کر دیا اور فیصلہ سنایا کہ چیپلن ہر ویک $45 اس بچے کو پے کرے گا جب تک یہ بچہ 21 سال کا نہ ہو جائے۔ چیپلن کو US سے کیوں نکالا گیا؟ 1952 کو لائم لائٹ فلم کے پریمیئر کے لیے چیپلن اپنی فیملی کے ساتھ US سے لندن چلا گیا۔ وہاں سے واپسی پر ان کو امریکہ انٹر ہونے سے روکا گیا، اگرچہ US گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے وہ ثابت کرتے کہ چیپلن کا US میں رہنا US کی نیشنل سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے بعد چیپلن اپنی فیملی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ چلے گئے اور آخر دم تک وہاں رہنے لگے۔ چیپلنز فیملی۔ چیپلن نے ٹوٹل 4 شادیاں کی، جس سے ان کے ٹوٹل 11 بچے تھے۔ ان کی آخری بیوی اونا چیپلن تھی، جس سے ان کے 8 بچے تھے۔ چیپلن کی میت کے ساتھ عجیب واقعہ۔ چیپلن سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر ویوی میں رہتا تھا۔ ایک رات جہاں سب لوگ کرسمس منا رہے تھے تو وہاں چیپلن موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اسی رات چیپلن کو موت آئی۔ یہ رات 25 دسمبر 1977 کی رات تھی۔ چیپلن کے جنازے کو ان کی وصیت کے مطابق نہایت سادگی سے ادا کیا گیا۔ بدقسمتی سے 1978 کو کچھ لٹیروں نے پیسوں کی خاطر چیپلن کی ڈیتھ باڈی کو چوری کر دیا، جس کو پھر 11 ہفتے بعد ریکور کر دیا گیا۔ اب وہ 6 فٹ کے گہرائی میں کنکریٹ سے بنے قبر میں دفن ہے تاکہ دوبارہ کوئی ڈیتھ باڈی کو چوری نہ کر لے۔ چیپلنز فلم ایوارڈ۔ چیپلن نے بہت سارے ایوارڈ کے ساتھ ساتھ ایک آسکر ایوارڈ بھی اپنے نام کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ US لائبریری آف کانگریس نے اپنے نیشنل فلم رجسٹر میں چیپلن کے ان 6 فلموں کو بھی سلیکٹ کیا گیا۔ چارلی چیپلن ایک گریٹسٹ فلم میکر۔ چیپلن امریکہ کے ہسٹری کے ایک بڑے فلم میکر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور ان کی موویز آج بھی بہت پسند کی جاتی ہیں۔ چیپلن کی موویز بنانے کا انداز بھی عجیب سا تھا۔ وہ ایک سین کے 100 شوٹس بناتے تھے، اور ہر شوٹس میں بہت معمولی سا ڈیفرنس ہوتا تھا۔ اکثر وہ آدھی موویز کور کرنے کے بعد بھی ایکٹر کو چینج کر لیتا تھا اور ایک دوسرے ایکٹر کو ہائر کروا دیتا تھا، اور پھر سٹارٹ سے مووی سٹارٹ کر لیتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر ایکٹرز کو چیپلن پہ کافی غصہ بھی آ جاتا تھا، پر وہ کیا کرتے کیونکہ چیپلن کی موویز ہمیشہ ہٹ ہوتی رہتی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چیپلن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔